اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ العزیز آج ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 103 سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سابقہ آیت کے اندر جادو سے متعلق سمجھایا گیا، پھر جادو نقصان نہیں دیتا، جادوگر سے متعلق کیا احکامات ہیں، یہ چیزیں یہاں پر بیان کی گئی۔ تو اس کے آگے اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لاتے، یعنی یہ جو جادوگر لوگ ہیں یہ ایمان لاتے، اور یہود سے متعلق بھی کہ یہودی جو ہیں جو اپنے آپ کو حق پر کہتے ہیں ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، ڈرتے اللہ تعالیٰ سے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو ان کے لیے ثواب تھا اللہ کے ہاں، ان کے لیے بہتر ہوتا۔ مطلب یہ کہ اللہ کے ہاں ان کے لیے اجر ہوتا اگر یہ لوگ اسلام کو قبول کرتے، ایمان کو قبول کرتے اور اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتے۔ فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جانتے، کاش کہ یہ لوگ سمجھتے، کاش کہ یہ لوگ اس پر آتے، انہیں یہ علم ہوتا۔ تو ان آیات کے اندر آیت نمبر 102 سابقہ جو گزری اور آیت نمبر یہ 103، ان سے کئی چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ کل بھی یہ ذکر کیا گیا تھا کہ ان سے کئی مسائل نکلتے ہیں، جن میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ جادو حق ہے، جادو حقیقت ہے، اپنا اثر رکھتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر بندہ جادو کے آگے لیٹ جائے اور ہار مان لے، بلکہ یہی قرآن ہمیں یہ ثابت کرتا ہے کہ کرنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ وہی اللہ نے یہاں پر وضاحت کی، کہا کہ جادو اثر کرتا ہے مگر رب تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا۔ جادو نقصان دے سکتا ہے مگر رب تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں دیتا۔ دوسرا، جادوگر جو ہوتا ہے بظاہر عام آدمی جب دیکھتا ہے کہتا ہے کہ یار یہ کتنا عجیب آدمی ہے، کتنا طاقتور آدمی ہے، کتنا اس کے مزے ہیں، جو یہ چاہتا ہے کر لیتا ہے، جو یہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے، یہ جس کو جو بول دیتا ہے وہ کر دیتا ہے، جو کام اس کے پاس لے کے آیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ میرا یہ کام نہیں ہوتا وہ کام ہو جاتا ہے، اس کے تو کتنے مزے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا کہ یہ کسی بھی طرح سے فائدے میں نہیں ہے۔ جادوگر، جادو سیکھنے والا کسی بھی طرح سے فائدے میں نہیں ہے، جادو کبھی کسی کو فائدہ نہیں دیتا۔ فرمایا یہ صرف نقصان ہی دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات اس کی کیا ہے، انسان کا ایمان ہی نہ رہے تو باقی کس کام کی چیز ہے۔ اور یہ چیز ہم نے سابقہ دروس کے اندر سنی بھی صحیح کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، یعنی ان کے کچھ بعد ایک عورت آئی تھی حضرت عائشہ کے پاس، تو واضح طور پر اس میں ہے کہ جس میں کہا گیا تھا کہ اس عورت کا جب یہ دیکھا نا، اس نے ایک نورانی سی صورت میرے اندر سے نکلی، غائب ہو گئی، تو کیا کہا گیا اسے کہ یہ تیرا ایمان تھا اب تجھ سے گیا۔ تو وہ اسی بات کی توبہ لے کر آئی تھی کہ میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، میری توبہ قبول ہے یا نہیں۔ تو صحابہ کرام کی اکثریت نے یہی کہا تھا کہ اس حال میں تیری توبہ کے چانس بھی نہیں ہے، اتنا سخت ہے یہ جادو۔ وہ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ان کا نام ہے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ایک صورت تیری توبہ کی ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر اور وہ خوش ہو کر دل سے تجھے دعائیں دیں، تو فقط ماں باپ کی دعا ہے جو تجھے بچا سکتی ہے، ورنہ چانس نہیں ہے۔ تو جادو کتنی خطرناک چیز ہے، مگر یہ فائدے مند نہیں ہے، یہ ہے نقصان۔ اور اس میں سے ایک مسئلہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جادو ہاروت و ماروت کے ذریعے سے بھی آیا، اس کی اصل جو پیچھے ملتی ہے شیطانی طاقتوں کی، وہ تو شیطان سے ہے،
برائیاں جو ہے وہ شیطان سے جا ملتی ہیں، لیکن ایک چیز یہاں پر جو مسئلہ ہمارا میں بیان کرنا چاہتا